اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے طلاب. جو آج تاریخ ہے 11/6/2020، کلاس 7، سبجیکٹ جنرل سائنس، اور ٹاپک ہم نے جو آج لیا ہے وہ پراپرٹیز آف سوائل. اس سے پہلے ہم نے سوائل کے بارے میں پڑھا ہے اور ٹائپس آف سوائلز کے بارے میں بھی پڑھا ہے. تو آج ہم پراپرٹیز آف سوائل کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ زمین کی خاصیت کے بارے میں پڑھیں گے. سوائل پراپرٹیز: all soils contain mineral particles, organic matter, water and air. The combination of these determine the soil's properties, its texture, structure, porosity, chemistry and color. اس سے پہلے ہم نے کل والے ٹاپک میں ہم نے سوائل پروفائل کے بارے میں پڑھا. اے ہاریزون، بی ہاریزون، سی ہاریزون اور بیڈ راک کے بارے میں پڑھا ہے. تو آج ہم نے سوائل پراپرٹیز کے بارے میں پڑھنا ہے. تو all solids contain mineral particles, organic matter, water and air. یعنی یہ جو زمین ہے یہ ان چیزوں معدنی چیزوں سے بنی ہوتی ہے. آرگینک میٹر میں بھی، آرگینک میٹر اس میں ہوتا ہے، منرل معدنیاتی اجزاء بھی اس میں ہوتی ہے، اور پانی بھی اور ہوا بھی. ایئر اینڈ واٹر. دا کمبینیشن آف دیز ڈٹرمائن، جب یہ کمبینیشن ان تینوں کی، منرل پارٹیکلز، آرگینک میٹر، واٹر اینڈ ایئر، جب ان کی کمبینیشن، ان کی ملاوٹ، ڈٹرمائن، جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ واٹ آر دا پراپرٹیز، یعنی کہ سوائل کس طرح کی بن جائے گی. اٹس ٹیکسچر، اس کی بناوٹ کیا ہوگی. اسٹرکچر، اس کی شکل کیسی ہوگی. پیروسٹی، کیمسٹری اینڈ کلر، یعنی کہ اس کا کلر کیسا بنے گا، اس کی پیروسٹی، کیمسٹری کیسی ہوگی. تو یہ ہمیں پتہ چلے گا بائی دا کمبینیشن آف دیز منرل پارٹیکلز، آرگینک میٹر، واٹر اینڈ ایئر. تو دیر آر سم مین پراپرٹیز آف سوائل. زمین کی جو اپر موسٹ فرٹائل پارٹ آف دا ارتھس کرسٹ ہے، اس کی کچھ مین پراپرٹیز، ایک خاصیتیں ہیں. دا مین پراپرٹیز آف سوائل اور کلر، ٹیکسچر، اسٹرکچر، جو ہم نے اوپر بھی پڑھا، اینڈ ایسیڈیٹی. جو اس کی مین خاصیت ہے زمین کی، اس اپر فرٹائل پارٹ آف دا سوائل کی، جس میں سب پلانٹس اگتے ہیں، جس کو ہم ایگریکلچر پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کی بناوٹ کیسی ہوگی، اس کی اسٹرکچر کیسی ہوگی، شکل کیسی ہوگی، اینڈ ایسیڈیٹی، یعنی کہ اس زمین میں کتنا کھٹا پن ہوگا. The darker in color in soil is the more nutrients it contains. جو زمین جو ڈارک ہوگی، اس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا اس میں زیادہ نیوٹرینٹس ہوں گے، جو ڈارک سوائل ہوگی. اس کے پہلے ہم نے پڑھا ہے بہت سوائل ٹائپس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے. کلے سوائل، سلٹ سوائل. A soil's texture is determined by the size of its particles and impacts how easily water can move through it. A soil's texture، زمین کی بناوٹ کے حساب سے اس کے جو زمین کی جو سائز، یعنی کہ یہ زمین جو سوائل ہے کن پارٹیکلوں سے بنی ہوئی، کیا یہ پارٹیکلز ایک دوسرے کے ساتھ کلوزڈ امپیکٹ ہیں، یا کہ ریتیلی ہے، یا کہ اس میں جو ریتا پایا جاتا ہے، اور اس میں امپیکٹس، یعنی اس میں کتنی اس میں سخت ہے، کتنا اس میں رساؤ ہے، یعنی کتنے دیر تک یہ پانی ہولڈ کر سکتے ہیں. اینڈ امپیکٹس ہاؤ ایزیلی واٹر کین موو تھرو اٹ، کس طرح سے اس میں یہ پانی، اس زمین میں پانی کا رساؤ ہو جائے گا، ٹپکاؤ ہو جائے گا. فزیکل پراپرٹیز آف سوائل، اس کی کچھ فزیکل پراپرٹیز ہیں. ٹیکسچر، یہ فزیکل پراپرٹیز میں آتا ہے. بناوٹ، ٹیکسچر ریفرز ٹو دا ریلیٹو پروپورشنز آف پارٹیکلز آف ویریس سائز such as sand, silt and clay in the soil. یہ ہم نے یہاں پر بھی اس کا نام لیا
کہ یہ جو ٹیکسچر ہے زمین کی بناوٹ اس میں بہت ساری اجزاء کی بنی ہوتی ہے، جیسے کہ یہ اس میں سینڈ بھی ہوگا، اس میں سلٹ بھی ہوگا، اس میں کلے بھی ہوگا. ان دا سوائل اسٹرکچر، دوسری اسٹرکچر اس کی شکل کیسی ہوگی، کنسسٹنس کیا ہوگی، اس میں پیٹیول ڈینسٹی کتنی ہوگی، بلک ڈینسٹی کتنی ہوگی، پور سپیس کتنی ہوگی، سوائل کلر کیا ہوگا. یعنی جب یہ فارمیشن آف سوائل ہوتی ہے، جب یہ ساری چیز مل جاتے ہیں، آرگینک میٹر، منرل پارٹیکلز، واٹر اینڈ ایئر، جب بھی ان کی ملاوٹ سے یہ سوائل جب بنتی ہے، اس کو بہت دیر لگتا ہے سوائل بننے میں، اب فرٹائل بننے میں، تو یہ اس میں پھر یہ اس کی حساب سے، اس کی بناوٹ کے حساب سے، شکل کی حساب سے یہ بہت ساری اپنا کلر بھی چینج کرتا ہے. یعنی کس طرح کی منرلز اس میں زیادہ ہوں گے ایسی زمین بن جائے گی. تو اس کے پھر کریکٹرسٹکس آف سوائل، یعنی کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں، یہ ہم نے اس کے فزیکل پراپرٹیز آف سوائل کے بارے میں ہم پڑھتے تھے. اور اب کریکٹرز آف سوائل، اس کی خصوصیات کیا ہیں. سوائلز آر کمپوزیشن آف منرل پراپرٹیز، یعنی کہ جو ہم نے اوپر بھی پڑھا، اس میں منرل یہ معدنیاتی چیزوں کی بنی ہوتی ہے، کم سے کم اس میں 45% معدنیات کی ہوتی ہے. آرگینک میٹر 5% آرگینک میٹر کی بنی ہوتی ہے. اور آئر اس میں 25% آئر ہوتا ہے، اینڈ واٹر 25% اور 25% اس میں پانی ہوتا ہے. براؤن ارتھس آر فرٹائل اینڈ ویری سیٹیبل فار ایگریکلچر. جو بھوری رنگ کی جو زمین ہوگی وہ زیادہ فرٹائل ہوگی، وہ زیادہ زرخیز ہوگی، اور اس زمین کو ہم ایگریکلچر پرپز کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں. دیئر سٹیبلٹی فار ایگریکلچر اور ڈیو ٹو دیئر کریکٹرسٹکس آف گڈ ٹیکسچر، یعنی کہ گڈ ٹیکسچر، اس کی جو بناوٹ ہوگی، اس کے یعنی کہ اس میں کتنا وہ زرخیز ہوگی، اس کے حساب سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس میں اسی طرح کے کراپس بھی ہم لگا سکتے ہیں، فصل بھی اگا سکتے ہیں. ڈارک کلر اینڈ پی ایچ ویلیو، پی ایچ ویلیو کے بارے میں ہم یہاں پڑھیں گے. تو یہاں پر وہ کیمیکل پراپرٹیز میں آ گیا، کیمیکل پراپرٹیز آف سوائلز. یہاں پر کیمیکل انالیسس، سوائل کیمیکل پراپرٹیز انکلوڈنگ ہیوی میٹل کنسنٹریشنز، پی ایچ ٹوٹل کاربن، یعنی اس میں کتنا کاربن کتنا ہوگا، ٹوٹل نائٹروجن، اس میں کتنا نائٹروجن کتنا ہوگا، ایکسچینج کیلشیم سی اے کتنا ہوگا، میگنیشیم پارٹیکلز کتنے ہوں گے، اینڈ پوٹاشیم پارٹیکلز کتنے ہوں گے، ایکسچینجیبل ایلومینیم کتنا ہوگا، اینڈ ہائیڈروجن کتنا ہوگا، اینڈ اویلیبل فاسفورس، اور کتنا فاسفورس ہوگا. ویر ڈیٹرمائنڈ فالوئنگ اسٹینڈرڈ لیبارٹری میتھڈ. جو یہ پی ایچ ویلیو ہے یہ ہم لیبارٹری میں کسی زمین کو، جیسے کہ اگر ہمیں باغ لگانا ہوتا ہے تو ایگریکلچر والے وہ آتے ہیں، ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ وہ زمین لیتے ہیں، پھر اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں. وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اس زمین میں جو یہ زمین ہے اس میں کتنا یہ یعنی کہ اس میں کاربن کتنا ہوگا، اس میں نائٹروجن کتنا ہے، اس میں ایکسچینجیبل کیلشیم کتنا ہوگا، اس میں موجود کتنا ہے، میگنیشیم کتنا ہے، پوٹاشیم کتنا ہے، اور ایکسچینجیبل ہائیڈروجن کتنا ہے، اویلیبل فاسفورس کتنا ہوگا. وہ یہی ڈٹرمائن کرتے ہیں، وہ انہی کا اندازہ لگاتے ہیں، پھر اسی کے حساب سے فارمر کو بولتے ہیں کہ اس میں کون سے کراپس آپ لگا سکتے ہیں. پھر یہاں پر ہے پرکولیشن ریٹ آف واٹر ان دا سوائل. پرکولیشن مینز دا پھینامنا آف ایبزارپشن آف واٹر بائی سوائل از ٹرمڈ ایز پرکولیشن. یعنی کہ زمین میں کتنے ٹپکاؤ کی سکت ہے، کتنا اس میں رساؤ، یعنی ریتیلی زمین میں کتنا رساؤ، یہ آپ کو ہمیں پتہ ہے، اس میں زیادہ رساؤ ہوگا، وہ زیادہ پانی کو چھوڑتا ہے. اسی طرح سلٹی زمین یا کلی سوائل، اس کو وہ پانی بہت دیر تک اپنے آپ میں سماتا ہے. تو اسی لیے جس میں پرکولیشن ریٹ کتنی ہوگی، پرکولیشن ریٹ آف واٹر ان دا سوائل، دا فینامنا، اس طریقے کو یعنی پانی کے جذب کرنے کو، ایبزارپشن آف واٹر بائی سوائل از ٹرمڈ ایز پرکولیشن. The rate of absorption of soil depends on its composition.
ये किस तरह पर मुनहसर है, ये डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ सॉइल पर। ए सॉइल विथ मोर परकोलेशन रेट, ऐसी ज़मीन, ऐसी फर्टाइल ज़मीन जिसमें परकोलेशन यानी वाटर रिसाव की यानी कि उसमें ज़्यादा बहुत देर तक वो रहता है, पानी रहता है जब वो वहाँ पर जमा रहता है, कैन होल्ड वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। ऑन द अदर हैंड ए सॉइल विथ पुअर परकोलेशन, और दूसरी तरफ ऐसी ज़मीन जिसमें परकोलेशन रेट कम होगी, विथ होल्ड वाटर फॉर लॉन्गर टाइम, वो भी बहुत देर तक अपने आप में पानी को समाता है। परकोलेशन रेट हेल्प अस इन सेलेक्टिंग द सूटेबल सॉइल फॉर क्रॉप ग्रोथ, और जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि कितने देर तक ये अपने आप में पानी जज़ब करता है, और उसमें हम फिर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा क्रॉप्स हमें इसके लिए ज़रूरी है और कौन से क्रॉप्स फसल यहाँ पर इस ज़मीन में उग सकते हैं। परकोलेशन रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द बिलो फार्मूला, इस तरह भी हम परकोलेशन रेट किसी भी ज़मीन का निकाल सकते हैं। परकोलेशन रेट अमाउंट ऑफ वाटर इन ml, हम ज़मीन लेंगे कोई थोड़ी ज़मीन तो उसमें हम वाटर डालेंगे इन ml के हिसाब से, लीटरों के हिसाब से। परकोलेशन ऑफ टाइम, कितने मिनट में उसमें वो पानी वो जम जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह भी विच सॉइल हैज़ मोर परकोलेशन रेट, इस तरह भी हम कौन सी ज़मीन जिसमें ये परकोलेशन रेट ज़्यादा होगी। द सैंडी सॉइल हैज़ द लार्जेस्ट पार्टिकल साइज, जो सैंडी सॉइल है, जो रेतीली ज़मीन है, उसमें जो रेत के वो कंकर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। वाइल द क्ले, जो ये कीचड़ वाली ज़मीन है, वाइल द क्ले हैज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज, और अगर हम कीचड़ वाली ज़मीन में बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, वो छोटे होते हैं। दिस यानी वो छोटे होते हैं, वो बहुत देर तक अपने आप में पानी को समा सकते हैं, यानी उसमें रसाव कम होता है। इस तरह से हमें अंदाज़ा होता है। दिस टेल्स दैट द परकोलेशन रेट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन पार्टिकल साइज एंड इज द हाइस्ट फॉर सैंडी सॉइल while clay soil has the highest retention capacity। और हमें इससे अंदाज़ा होता है कि अगर रेतीली सैंडी सॉइल लेंगे उसमें रसाव जल्दी होगा, और क्ले सॉइल जो होगी वो बहुत देर तक पानी को आपस में अपने अंदर समा सकता है। इस तरह से हमें पता चल सकता है कि परकोलेशन रेट वाटर जज़ब करने की, अपने आप में मुंतज़िम करने की किस ज़मीन में सख्त होगी। तो इसके बाद कल हम मॉइस्चर इन द सॉइल हम पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।